عثمانی سلطنت کا خانہ جنگی کا دور، تخت کے لیے شہزادوں کی جنگ۔ تاریخ میں کچھ ایسے دور آتے ہیں جب ایک عظیم سلطنت دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر سے ہلنے لگتی ہے۔ عثمانی سلطنت کے لیے ایسا ہی خطرناک زمانہ 15ویں صدی کے آغاز میں آیا جب سلطان بایزید جلدرم کی شکست اور گرفتاری کے بعد عثمانی شہزادے تخت کے لیے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ یہ دور تقریباً 11 سال تک جاری رہا اور اسے عثمانی تاریخ میں دور فطرت کہا جاتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز سن 1402 کی مشہور جنگ انقرہ سے ہوتا ہے۔ سلطان بایزید جلدرم نے اناطولیہ میں اپنی طاقت بڑھاتے ہوئے بہت سے علاقوں کو عثمانی اقتدار میں شامل کر لیا تھا۔ دوسری طرف وسط ایشیا سے آنے والا فاتح تیمور ایک عظیم سلطنت قائم کر چکا تھا۔ دونوں طاقتوں کا ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ سن 1402 میں انقرہ کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جنگ انتہائی شدید تھی لیکن آخر کار عثمانی فوج کو شکست ہوئی اور سلطان بایزید گرفتار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ عثمانی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا بحران تھا۔ بایزید کے بعد کوئی ایسا مضبوط سلطان موجود نہیں تھا جو تمام علاقوں اور فوج کو اپنے حکم میں رکھ سکے۔ سلطان کے بیٹے مختلف علاقوں میں موجود تھے اور ہر ایک کے پاس تخت کا دعویٰ کرنے کی اپنی ہی وجہ تھی۔ بایزید کے بیٹوں میں سلیمان چلبی، عیسیٰ چلبی، موسیٰ چلبی اور محمد چلبی نمایاں تھے۔ اب سوال یہ تھا، عثمانی تخت پر کون بیٹھے گا؟ سب سے پہلے سلیمان چلبی نے یورپی علاقوں میں اپنی طاقت قائم کی۔ وہ ادرنہ پہنچا اور رومانیہ، بلغاریہ اور بازنطینی علاقوں کے قریب موجود عثمانی قوت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوسری طرف عیسیٰ چلبی نے اناطولیہ میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یوں عثمانی سلطنت ایک متحد ریاست کے بجائے مختلف شہزادوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ ایک ہی خاندان کے افراد ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ عیسیٰ اور محمد کے درمیان اناطولیہ میں مقابلہ ہوا۔ آخر کار محمد چلبی نے عیسیٰ کو شکست دے دی اور اناطولیہ میں اپنی طاقت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ لیکن اصل خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یورپ میں سلیمان چلبی طاقتور تھے۔ محمد چلبی جانتا تھا کہ جب تک سلیمان موجود ہے عثمانی سلطنت دوبارہ متحد نہیں ہو سکتی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ بالآخر محمد چلبی نے سلیمان کو شکست دے دی۔ اب عثمانی تخت کے یہ صرف دو بڑے دعوے دار باقی رہ گئے تھے، محمد چلبی اور موسیٰ چلبی۔ موسیٰ نے بھی اپنی طاقت بڑھائی اور ادرنہ پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہی عثمانی سلطان بن جائے گا۔ موسیٰ نے بازنطینی سلطنت کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا جبکہ محمد چلبی نے نسبتاً محتاط سیاست اپنائی۔ آخر کار دونوں بھائیوں کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ ہوا۔ محمد چلبی نے اپنے حامیوں اور اتحادیوں کی مدد سے موسیٰ کے خلاف جنگ کی۔ سن 1413 میں جنگ چموری کے بعد موسیٰ شکست کھا گیا۔ اب ایک طویل خانہ جنگی کا اختتام ہو چکا تھا۔ محمد چلبی بایزید جلدرم کے بیٹوں میں سے واحد زندہ اور کامیاب دعوے دار کے طور پر سامنے آیا۔ وہ سلطان محمد اول کے نام سے عثمانی تخت پر بیٹھا۔ لیکن تخت حاصل کرنا آسان تھا، سلطنت کو دوبارہ متحد کرنا زیادہ مشکل تھا۔ محمد اول نے سب سے پہلے عثمانی علاقوں کو دوبارہ منظم کیا۔ اناطولیہ میں جو علاقے عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے انہیں واپس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔
اس نے بازنطینیوں اور دوسرے علاقوں کے حکمرانوں کے ساتھ محتاط تعلقات قائم کیے اور سلطنت کو دوبارہ مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اسی وجہ سے تاریخ میں محمد اول کو کبھی کبھی عثمانی سلطنت کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس خانہ جنگی نے عثمانیوں کو بہت کچھ سکھایا۔ سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ تخت کی جانشینی کا واضح نظام نہ ہونے کی صورت میں ایک عظیم سلطنت چند سالوں میں اندرونی جنگ کا شکار ہو سکتی ہے۔ محمد اول کے بعد اس کے بیٹے مراد ثانی نے اقتدار سنبھالا اور عثمانی سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ بعد میں مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی یعنی فاتح سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کر کے عثمانی تاریخ کا ایک نیا باب کھول دیا۔ یوں 1402 سے 1413 تک کا بحران عثمانی سلطنت کے خاتمے کا سبب نہیں بنا، بلکہ اس کے بعد ایک زیادہ منظم اور طاقتور عثمانی ریاست دوبارہ ابھری۔ لیکن اس دور کی سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن کوئی بیرونی سلطنت نہیں تھی، دشمن خود تخت کے اندر چھپا ہوا تھا۔ ایک ہی باپ کے بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا رہے تھے، شہر ہاتھ بدل رہے تھے، فوجیں تقسیم ہو رہی تھی اور سلطنت کا مستقبل غیر یقینی بن چکا تھا۔ اگر محمد چلبی اس خانہ جنگی کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ عثمانی ریاست ہمیشہ کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی۔ لیکن تاریخ نے عثمانیوں کے لیے ایک اور راستہ منتخب کیا۔ سن 1413 میں محمد اول کی فتح کے ساتھ عثمانی سلطنت دوبارہ متحد ہوئی۔ یہ دور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سلطنتیں صرف میدان جنگ میں نہیں ٹوٹتیں، کبھی کبھی ایک عظیم سلطنت کے لیے سب سے خطرناک جنگ اپنے ہی گھر کے اندر لڑی جاتی ہے۔ اور عثمانی تاریخ کا یہ 11 سالہ خانہ جنگی کا دور اس حقیقت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ایک طرف تخت تھا، دوسرے بھائی تھے، درمیان میں ایک ایسی سلطنت کھڑی تھی جس کا مستقبل چند شہزادوں کی تلواروں سے وابستہ ہو چکا تھا۔ لیکن آخر کار عثمانی پرچم دوبارہ ایک ہی مرکز کے نیچے جمع ہوا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے عثمانی سلطنت نے اپنے اگلے عظیم دور کی طرف قدم بڑھایا۔